from GBH and آج ہے ہمارے ساتھ سردار اسلم سرکانی, دا چیئرمین آف پاک عرب کمیونٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھے ماشاء اللہ. میں نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں, آپ ایک بہت اچھا سوشل نیٹ ورک چلا رہے ہیں, تو مجھے کچھ بتائیں گے اپنے اس نیٹ ورک کے بارے میں؟ سب سے پہلے کرن آپ کا شکریہ, GBH کا شکریہ کہ آج انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا ہے. جی, تو آپ نے ابھی پوچھا ہے نیٹ ورک کا, پاک عرب اوورسیز کمیونٹی کا آپ نیٹ ورک چلا رہے ہیں. بالکل جی, متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ, قطر, بحرین, ہماری ان جگہوں پہ تنظیم ہے پورے گلف کے اندر. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ ہم پاکستانی کو خدمت کر رہے ہیں, نہ کہ پاکستانیوں کی بلکہ جتنی بھی انسانیت ہے یہاں پہ مشکلات کا شکار ہوتی ہیں ہم ان کی بھی خدمت کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم ان کے مسائل حل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو مشکلات آتی ہیں پاسپورٹ کی, ان کو مشکلات آتی ہیں شناختی کارڈ کی, ان کو مشکلات آتی ہیں گھر کے رینٹ کی, ان کو مشکلات آتی ہیں اسکول کی بچوں کی فیسز ہوتی ہیں. تو ان سب کا ہم نے سلوشن ایک نکالا ہے کہ پاکستان کونسلیٹ کے اندر ایک ویلفیئر کا ادارہ ہے, تو ہم ان تک رسائی دیتے ہیں. تو جتنا فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ کونسلیٹ میں ہوتا ہے, تو جتنا ہو سکتا ہے کونسلیٹ والے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. باقی یہاں پہ خیریہ کے ادارے ہیں, جمعیہ خیریہ جو کہ چیریٹی کے ادارے ہیں, گورنمنٹ آف UAE نے بنائے ہوئے ہیں. تو ایک ان کا طریقہ کار ہے, کچھ لوگوں کو ہم وہاں پہ ریفر کرتے ہیں جو بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے, پاکستانی یا انڈین کوئی بھی نیشنلٹی ہو یا UAE کے اندر رہتے ہیں موسٹلی. کسی کو پرابلم جاب کا آ جاتا ہے, وہ پے نہیں کر پاتے بچوں کی اسکول کی فیسیں, ہاسپٹل کی وہ ہوتے ہیں اپنا جو چارجز وغیرہ ہاسپٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ پے نہیں کر پاتے, تو ان کا علاج ہم فری میں کراتے ہیں. تو بہت سارا ہمارا یہاں پہ نیٹ ورک ہے. تو پچھلے دنوں میں سعودی عرب میں تھا. سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں, میں نے ان کو وہاں کی صدارت دی ہے, سردار محبوب لنگھا جو کہ ہمارے سعودی عرب کی جو تنظیم ہے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کافی سارے لوگوں کی ہیلپ کی ہے سعودی عرب کے اندر, اور کافی سارے لوگوں کو جیل سے چھڑایا ہے انہوں نے. کافی سارے لوگوں کی جو مشکلات تھی پاسپورٹ کے حوالے سے, شناختی کارڈ کے حوالے سے, پاکستانی کونسلیٹ میں جا کے ان لوگوں کی انہوں نے مدد کی ہے, ہیلپ کی ہے. تو ہماری تنظیم کا سٹرکچر یہ ہے, ڈھانچہ یہ ہے کہ پورے UAE کے اندر اور گلف کے اندر ہماری تنظیم کام کر رہی ہے, اور ہمارا مقصد ہے کہ خدمت خلق, انسانیت کی خدمت کرنا. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت انسانیت کا کام ہے. ہر کوئی نہیں سوچتا. جی, جب ہم اپنی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کی بات کر لیں, ہم دوسرے کسی کنٹری کی بات کر لیں, تو بہت کم لوگ کسی دوسری کنٹری کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی, مجھے بہت اچھا لگا یہ سن کے, جان کے. میں آپ کو بہت دیکھتی ہوں, میں آپ کی بہت ساری چیزیں فالو کرتی رہتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیسا جا رہا ہے سب کچھ, اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے یہ دیکھ کر. کرن میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہمارے پاکستانیوں کی. ایک POC ہے, اس کو میاں طارق جوید صاحب رن کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی میں کوارڈینیشن کر رہا ہوں ماشاء اللہ. دبئی کے اندر انہوں نے تنظیم بنائی تھی, میں نے بہت کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ, ان کی تنظیم کے ساتھ میں جڑا رہا, ان کی تنظیم کو میں نے بنا کے دیا ماشاء اللہ. اور ایک یونائٹڈ فورم ہے, میاں منیر خان صاحب ہیں ہمارے, وہ بھی پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک چودھری نور الحسن تنویر صاحب ہوتے تھے, ابھی وہ پاکستان شفٹ ہو گئے, ابھی MNA ہے وہ بھی پاکستانی کمیونٹی کی بہت بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے تھے. ہمارے سامنے بہت سارے نام ہیں UAE کے اندر جو خدمت خلق کر رہے ہیں, تو میں نے ان کی بھی ہیلپ کی ہے. ان کے ساتھ مل کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں اوورسیز کی, خاص طور پہ جو پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں, تو ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے. واہ, بہت اچھے, بہت اچھا لگا سن کے سب کچھ. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے دبئی میں رائلز کے ساتھ کیسا کنیکشن ہے, آپ کیسے آپ ڈیفائن کریں گے اس کو؟ جی, میں کافی ٹائم سے UAE کے اندر ہوں الحمدللہ. میرا ایک بلوچی قبیلے سے تعلق ہے, کیونکہ ہم قبیلی لوگ ہیں, اور یہاں پہ جتنے بھی عرب ہیں سارے قبیلے والے لوگ ہیں, اور یہ قبیلے والے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. تو الحمدللہ میرا شیخوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. شیخ محمد بن زید النہیان جو رئیس الدولہ ہیں اس ٹائم, UAE کے پریزیڈنٹ ہیں, نہیان فیملی کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں ماشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں اس کو اسد العرب بولتے ہیں, یعنی کہ عرب کا شیر محمد بن زید. اور اتنی سیاست میں سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور وہ صرف اپنے اماراتیوں کے لیے نہیں سوچتے بلکہ جتنے بھی امت مسلمہ ہے وہ ان کے لیے سوچتے ہیں. بہت ہی سوچ و فکر کرنے والے آدمی ہیں وہ. میں ان کو فالو کرتا رہتا ہوں ماشاءاللہ, ان کی سپیچ وغیرہ سنتا رہتا ہوں, اور ان کے جتنے بھی یہ اپنا انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ.
تو ماشاءاللہ وہ جتنا کام کر رہے ہیں عرب کے اندر، میرے خیال میں کوئی لیڈر نہیں ہے عرب کے اندر. جی. اور دوسرا آپ نے تعلقات کی بات کی ہے تو شارجہ کے شیوخ ہیں، شیخ خالد جو پہلے شارجہ کے جو رولر تھے، اس کے بعد ان کے جو بھائی ہیں شیخ ڈاکٹر سلطان القاسمی، وہ بنے ہیں ابھی رولر ہیں. ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ فیصل، شیخ سلطان بن خالد، ماشاءاللہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. عید پہ کچھ بھی کوئی خوشی کا موقع ہو مجھے وہ ضرور یاد کرتے ہیں. ان کے گھر دعوت ہو، کھانا ہو تو مجھے وہ ضرور بلاتے ہیں. اور دوسرا عجمان کے شیوخ ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں. شیخ ماجد بن سعید النعیمی جو عجمان کے رولر ہیں، ان کے داماد ہیں بڑے ماشاءاللہ. وہ دیوان ہے اس کے جو ہیں وہ مدیر ہیں وہاں کے. دیوان بولتے ہیں جو رولر کا آفس ہوتا ہے، وہاں اس کے رولر کے آفس کے وہ مدیر ہیں ماشاءاللہ. ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے. اور گورنمنٹ کے ساتھ میرا ہے ہی اچھا تعلق ماشاءاللہ. جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں پاکستانیوں کے یا اوورسیز کے کسی بھی نیشن کے لوگ آتے ہیں مجھ سے ہیلپ مانگتے ہیں، میں گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کراتا ہوں، مسائل حل کرانے کی کوشش کرتا ہوں. ارے واہ. اگر پاکستانیوں کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے ریگارڈنگ ویزا، پاسپورٹ، آئی ڈیز، تو آپ سب جی بالکل. دیکھیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں ہم ان کی ہیلپ یہ کرتے ہیں کہ جس ادارے کا کام جہاں تک ہوتا ہے ہم وہاں بندے کو لے کے چلے جاتے ہیں، ان کا ہم وہاں کے کام کرا دیتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کے ویزا بند ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں ویزاز بند نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا تو سیم کوشچن اینکر تھے انہوں نے کیا مجھ سے. میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ ویزاز بند نہیں ہے، طریقہ کار چینج ہوا ہے گورنمنٹ کا. ہمارے پاکستانی تھوڑا شارٹ کٹ کے چکر میں زیادہ جاتے ہیں تو میں وہی چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے نا رول کے مطابق چلیں. میں کہتا ہوں اس جیسا کنٹری نہیں ہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا بالکل ایسا ہی ہے. امارات ایک ایسی جگہ ہے، امن اور سکون کی جگہ ہے. پوری دنیا آپ گھوم کے آئیں وہاں، جب آپ دبئی یو ای کے اندر آپ آئیں گے آپ کو سکون محسوس ہوگا کہ بھئی یہاں پہ امن و امان ہے، کاروبار آپ کا سیو ہے، بزنس سیو ہے، آپ کی جان سیو ہے، آپ کا گھر سیو ہے یہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے. فار ویمن یہاں پہ بہت سیفٹی ہے. جی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں کو، یو ای جو ہے نا یہ بنا ہی عورتوں کے لیے گیا ہے. تو عورت اپنے آپ کو یہاں پہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. کوئی بھی لڑکی ہے، کوئی بھی عورت ہے، اپنے آپ کو کمفرٹیبل یہاں پہ محسوس کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی میں خود اپنے آپ کو بہت سیف فیل کرتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل بہترین جگہ، قانون بہت اچھا ہے. جی قانون بہت اچھا ہے بالکل بہت اچھا قانون ہے. میں بالکل اگری کروں گی آپ کی اس بات سے. جی میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہے جب ہمارا پینڈیمک آیا تھا کرونا، تب آپ نے بہت لوگوں کی ہیلپ کی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس ٹائم کرونا کے وقت بہت مشکل صورتحال تھی یو ای کے اندر، پوری دنیا میں تھی. یو ای کے اندر سب مال بند ہو گئے، ہر چیز بند ہو گئی. تو یہاں پہ ہمیں خصوصی وہ ایک کارڈ دیا گیا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کی ہیلپ کریں، باہر نکلیں. تو یقین کریں میری گاڑی فل ہوتی تھی کہ کسی بھی پاکستانی فیملی کا فون آتا، کسی کا بھی، میں نے وہاں پہ جا کے راشن پہنچانا، وہاں گھر گھر جا کے ان کو کچھ بھی ضرورت ہے گھر کا راشن وغیرہ میں نے ہر گھر تک پہنچایا الحمدللہ. اور میری تنظیم کے لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے. تقریباً میرے پاس 2 ٹرک سامان تھا. تو 2 ٹرک سامان میں نے 1 مہینے کے اندر اپنی گاڑی میں رکھ کے اور راشن بنا کے 1 مہینے کا 1 گھر تک پہنچایا. بہت بڑی بات ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی طرح سوچتے ہیں. ورنہ ہر بندہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کہ بہت لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور سب کے بارے میں سوچنا ہے. بالکل یہ تربیت ہوتی ہے گھر کی. کیونکہ میں نے آپ کو ایک بتایا پہلے کہ میرا ایک بلوچ خاندان سے تعلق ہے. ایک سرکانی بلوچ قبیلہ ہمارا بہت بڑا قبیلہ ہے اور یہ ہمیں خاندانی ورثے میں ملی ہیں یہ چیزیں. میرے والد صاحب صادق اور امین مشہور تھے. تو علاقے کے لوگ، قبیلے کے لوگ گھر میں گولڈ، زیورات، پیسہ، جتنی بھی قیمتی کاغذات ہوتے تھے میرے والد صاحب کے پاس بطور امانت رکھ کے جاتے تھے. تو اتنی امانتیں ان کے پاس ہوتی تھیں. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے بکس ہوتے تھے، اس بھرے ہوتے تھے، سب کے نام اوپر لکھے ہوتے تھے کہ یہ فلاں فلاں کا ہے. اگر والد صاحب ہمیں بول کے کہتے ہیں مجھے ابھی کچھ بھی ہو جائے یہ سب کی امانتیں آپ نے واپس لوٹانی ہیں. تو الحمدللہ یہ مجھے ورثے میں ملی ہے خدمت، کہ لوگوں کے کام آنا ہے، خدمت خلق کرنا ہے، تو جینا دوسروں کے لیے ہے. تو ہم الحمدللہ وہی کام ابھی تک کر رہے ہیں. بہت دعائیں آپ کے ابا جی کے لیے جنہوں نے آپ کو یہ سب سکھایا، آپ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی چیزوں کو اپ فرنٹ لے کر چلتے ہیں. میں آپ کو ایک یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. بالکل بتائیں. میں جب یو ای کے اندر آیا تھا، میں چھوٹا تھا بہت زیادہ.
تو میں نے آ کے ایک جینس کے اندر تو تھی خدمت نا، میں نے خدمت کی. ہمارے اندر تھوڑا سا نا ہم ذمہ دار ہیں. ذمہ دار آپ کو پتہ تھوڑی سی وہ والی سوچ رکھتے ہیں، تھوڑی سی سخت کڑک سوچ ہوتی ہے ان کی. تو جب میں یو اے کے اندر آیا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا روزگار دیتے ہیں. دوستوں کو بلایا جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، جتنے بھی کلاس فیلو تھے سب کو بلایا. میں نے یہاں پہ کام پہ لگایا. تو میں نے دیکھا یار ہر بندہ کام پہ لگ رہا ہے، مجھے لفٹ کوئی نہیں کرا رہا. میرے ساتھ ہیں، میری تھوڑی خوشامد کریں، میرے آ کے سلام دعا کریں آگے پیچھے، جیسے ہوتا ہے ایک بندے کا ہوتا ہے نا. ہاں تو میں نے دیکھا یار، میں نے ایک دن نا مایوس ہو کے میں نے امی کو کال کی. میں نے کہا امی آج کے بعد بس میں نے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی، کسی کی مدد نہیں کرنی، بس ختم. والدین آپ کو پتہ ہے بہت دور اندیش ہوتے ہیں. تو والدہ میری ہنسنے لگی، کہتی بیٹا میں آپ کو ایک نصیحت کرنے لگی ہوں، وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. انہوں نے بولا تھا کہ بیٹا یہ آپ کا خاندانی ہے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ جو بھی آپ سے آ کے خدمت مانگتا ہے یا کوئی کام مانگتا ہے یا کوئی بتاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ کے اندر وہ کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کی طرف بھیجتا ہے، آپ کے دل میں ڈالتا ہے. تو میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں، کوئی بھی آپ کے پاس ہے، چاہے آدھی رات کو بھی آ کے آپ کو اٹھائے، میرا کام کا آپ نے چلے جانا ہے، وہ کام کرنا ہے. یہ آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہوں گے. تو اس دن سے میں نے اپنی والدہ کی بات پلے باندھ لی الحمدللہ. آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، بچے دیے ہیں، فیملی بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور دوسروں کی خدمت کرتا ہوں، خود بھی ہیپی رہتا ہوں، لوگ بھی ہیپی رہتے ہیں. آپ جو خدمت کرتے رہیں گے تو انسان کے دل میں ویسی سکون رہتا ہے کہ جب یار میں نے اتنے لوگوں کی ہیلپ کی ہے، میری وجہ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، اس سے بڑا سکون کیا ہے. جی بالکل بالکل ایسے. میں ہمیشہ میری خواہش رہتی ہے کہ میں کسی کے کام ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلم لوگوں کے کام ہوں، کسی بھی کنٹری کے لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس. انڈینز بھی آ جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی آتے ہیں، سری لنکا سے بھی آ جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. کوئی بھی انسان آ جاتا ہے کہ میرے یہاں پہ آپ نے ہیلپ کرنی ہے، میں چلا جاتا ہوں ان کے ساتھ. ہیلپ جو بھی میرے ہاتھ سے کام ہوتے ہیں میں ان کا ضرور کرتا ہوں. میں نے سوچا ہوا کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں یو اے کے جو رولر ہیں شیخ محمد بن زید سے، کہ انہوں نے 200 کنٹریز کے لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی ہوئی ہے، بزنس دیا ہوا ہے. تو ان سے ہمیں موٹیویشن آپ کو ملتا ہے. ایک ہم ان سے سیکھتے ہیں یہاں کے رولر سے. جی ہم ان سے شیخوں سے، اللہ ان کو لمبی عمر دے، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم شیخوں سے الحمدللہ. اور بتائیں کچھ اپنے این جی او کے بارے میں، کیسے کرتے ہیں این جی او ورکنگ، کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں مجھے کچھ. جی این جی اوز ہماری یہ آپ کو میں نے بتایا ہے، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، عمان. ہمارے ہر اسٹیٹ کے اندر ایک صدر ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، جنرل سیکرٹری ہے، انفارمیشن سیکرٹری ہے، 5-6 لوگوں کی ٹیم ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کو مشکلات جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی مشکلات آتی ہے میں نمبر مینشن کر دوں گا انشاءاللہ. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کافی سارے لوگ جو جیلوں کے اندر ہیں ہمارے پاکستانی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہمارے پاس محامی بولتے ہیں جو وکیل ہوتے ہیں، ہمارے پاس وکیل ہیں، یو اے کے اندر بھی ہیں، سعودی عربیہ کے اندر بھی ہیں. وہ آپ کا کیس لڑتے ہیں وہاں پہ، پاکستانیوں کو باہر نکلوا کے ہم پاکستان بھیجتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں لوگوں کی. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا آپ یہاں آئے. تھینک یو سو مچ. آپ جی بی ایچ کے ساتھ آئیں. جی بی ایچ کو آپ نے اتنا وقت دیا، مجھے اتنا وقت دیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں. بس جاتے جاتے لاسٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جی بی ایچ کے ساتھ آپ کچھ کولیبریشن کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں. جی آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے مجھے. حسن بھائی ہیں جی بی ایچ کی جو سی او ہیں، میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے الحمدللہ. جو میری ریئل اسٹیٹ ہے وہ رائل سگما ریئل اسٹیٹ دبئی میں آفس ہے، اور بہت اچھے پروجیکٹس آگے آنے والے ہیں. ہم نے مل کے کام کرنا ہے، اس پہ ہمارا ورک ہو رہا ہے. تو بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے. ہم ایک ایم او یو سینڈ کرنے جا رہے ہیں. حسن بھائی کی طرف سے بھی کچھ ہوگا، کچھ ہماری طرف سے ہوگا. تو ہم دوستوں کو بھی بتائیں گے جو یو اے میں رہتے ہیں. تو سب دوست ہمارے آفس کا وزٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے جو مل کے کام کرنے والے ہیں آگے، تو ان کو بہت زیادہ بینیفٹ دیں گے، بہت زیادہ ان کو خوشخبریاں دیں گے انشاءاللہ ضرور. چلیں اجازت چاہوں گی آپ سے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ آئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی. دوبارہ آپ سے ضرور ملیں گے. جی بہت شکریہ کرن، آپ نے مجھے تھینک یو. بہت شکریہ.